السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو محب اقارب پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، ہماری زندگیوں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آسودگی اور آسانیاں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں یا غم آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، افتاد آتی ہے، اس کا تعلق ہمارے اچھے اور برے ہونے سے ہے۔ اگر ہم اچھے ہیں تو ہمارے گھر کے حالات بڑے اچھے ہوں گے، خوشیاں ہوں گی، اور اگر ہم برے ہیں تو ہمارے گھر میں تکلیفیں اور آزمائشیں آ جائیں گی۔ یہ میرا سوچنا ہے، اور اس رزق کا بڑا تعلق ہے جو کما کر ہم گھر لاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو کھلاتے ہیں۔ اگر تو وہ رزق حلال ہے تو برکتیں ہیں، اور وہ والی مصیبتیں، وہ والی تکلیفیں آئیں گی جو قدرتی طور پر انسانوں کی زندگی میں ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی زندگی آسان تو نہیں ہوتی، لیکن ایسی مصیبتیں، ایسی تکلیفیں جب آتی ہیں تو ٹل جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم حرام کماتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر کچھ ایسی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں جو پھر بہت بھاری نقصان کرتی ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی، بانو کسی آپا نے لکھا تھا راجہ گید، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے جی، کافور کا درخت، یہ پیچھے کافور کا درخت ہے۔ یہ درخت ممتاز افسانہ نگار بانو کسیا کے شورۂ افاق ناول راجہ گد میں بطور علامت پیش کیا گیا ہے۔ 1981 میں راجہ گد بانو آپا نے لکھا تھا۔ اسی راجہ گد کے کردار سے دوسرا کردار یہ پوچھتا ہے کہ آپ جو ہر وقت اس چیز کا پرچار کرتے ہیں کہ حلال کماؤ، حلال کماؤ، حرام لقمہ جو ہے وہ دیوانگی پیدا کرتا ہے، نہ صرف اس نسل میں جو اس کو کھا رہی ہوتی ہے بلکہ آنے والی نسلوں میں بھی۔ تو سوال یہ کیا جاتا ہے اس ناول میں، راجہ گد میں، کہ ایک شخص ایک آٹے کی چکی پہ جاتا ہے اور بڑے حلال اور خون پسینے کی کمائی سے وہاں سے جا کے آٹا خریدتا ہے، اور ایک شخص حرام کمائی سے، ناجائز کمائی سے اس چکی سے جا کے آٹا خریدتا ہے۔ دونوں کے پیسوں میں تو فرق ہے لیکن آٹا تو سیم ہے۔ تو وہ آٹا کس طرح ممکن ہے کہ جس نے حرام کمائی سے خریدا ہے اس کی نسل کو برباد کرے گا اور دیوانگی پیدا کرے گا اور مصیبتیں لے کر آئے گا، اور یہ کیسے ممکن ہے جس نے حلال سے، حلال پیسوں سے وہ آٹا خریدا ہے، وہ اس کے گھر میں برکتیں لے کر آئے گا اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب آٹے کو کیا پتا کہ اس کو کس پیسے سے خریدا گیا، حلال یا حرام۔ تو بانو کسی آپا کا وہ کردار راجہ گد میں کہتا ہے کہ کیا تمہیں عام پانی اور دم کیے ہوئے پانی میں فرق نظر نہیں آتا؟ واقعی ہوتا ہے۔ اب اگلی بات میں اگر کروں تو بات تو پرانی ہو گئی ہے، 13-14 سال پہلے کی بات ہے۔ جاپان کی ایک خاتون سائنٹسٹ تھیں، انہوں نے پانی کے 2 نمونے لیے ایک ہی جگہ سے، اور اس کو بیکر میں رکھا مختلف کمروں میں، ایک پانی کے گلاس کو یا بیکر کو سامنے رکھ کے انہوں نے کچھ برے الفاظ کہے، اور دوسرے بیکر کو سامنے رکھ کے انہوں نے کچھ اچھے الفاظ بولے۔ دونوں کا جب کیمیکل ایگزام کیا گیا تو ٹیسٹ لیا گیا تو پتہ ہی چلا کہ جس بیکر میں موجود پانی پر برے الفاظ بولے گئے تھے وہ اس کے اندر کوئی کثافتیں پیدا ہو گئی تھیں، پولوٹیڈ ہو گیا تھا، لیکن وہ پانی جس پر اچھے الفاظ بولے گئے تھے اس کے اندر کچھ صحت مندانہ جراثیم پیدا ہو گئے تھے۔ تو دوستو، ہماری جو انسانی زندگی، انسانی باڈی ہے، یہ تو 60-70% پانی ہے۔ اب اس پانی کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہوگا جو ہم اچھے الفاظ بولتے ہیں، برے الفاظ بولتے ہیں، یا ہم حلال اور حرام کماتے ہیں۔ اچھا، میں کیونکہ سائنسدان بھی نہیں ہوں، میں کوئی مفکر بھی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ فلسفہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ درست بیان کر رہا ہوں یا نہیں، لیکن ایک بات تو مجھے پتا ہے کہ حرام نہیں کھانا چاہیے۔ حرام کمانے سے، حرام کھانے سے آپ کے معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں، اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کی سرزنش بھی ہے، ممانعت بھی ہے،
اور میں نے یہ ضرور دیکھا ہے، میں یہ آپ کو بالکل درجہ بدرجہ بتا سکتا ہوں کہ کیسے بچے بگڑتے ہیں جب گھر میں حرام پیسہ آتا ہے، اضافی پیسہ آتا ہے، آپ کی تنخواہ سے زیادہ آتا ہے، یا آپ کوئی ایسا کاروبار کرتے ہیں جس میں آپ 2 نمبری کرتے ہیں، تو وہ پیسہ درجہ بدرجہ کیسے آپ کے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ تو آج کی جو کہانی ہے وہ حرام اور حلال کا ایک فرق بیان کرنے کے لیے میں آج لے کر آیا ہوں۔ اور کہانی کچھ یوں ہے کہ جی مجھے ایک کال آتی ہے اور ایک صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ افتخار صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں کہا جی میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا افتخار بھائی، میں جو آپ کو کہانی سنا رہا ہوں یہ کہانی آپ نے منوان سنانی ہے، لیکن ان کی منوان کہانی میں اس قدر خوفناک اور غیر اخلاقی چیزیں تھیں کہ میں نے اس کو ہومیوپیتھک کر کے سنانے کی کوشش کی ہے، جگہ بدل دی، نام بدل دی ہے، پیشہ بدل دیا، لیکن کہانی کا ست وہی ہے، کہانی کا انجام وہی ہے۔ دوستو، اس شخص کا نام رحمت ہے۔ رحمت جب رونے سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا رحمت بھائی کیا ہو گیا یار، کیوں دل چھوٹا کر رہے ہیں، بتائیں۔ کہتا ہے افتخار بھائی میرا تعلق ایک نہایت غریب گھرانے سے، اور کہتا جی میرے ابا کی پرچون کی دکان تھی، اور میرے ابا نے میرا نام رحمت اور میری اماں نے اس لیے رکھا تھا کہ میں لوگوں کے لیے باعث رحمت بنوں گا۔ میرے باپ نے اس پرچون کی دکان سے کمائی کر کے دن رات مجھے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، میں اکلوتا بیٹا ان کا، اور ساری امیدیں مجھ سے وابستہ تھیں۔ کہتا ہے لیکن میرے جو چچا تھے وہ کسی اچھے بھلے دور میں سعودی عرب چلے گئے تھے، الحاج تھے، ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، اس کے اوپر پھٹیاں بھی لگی ہوئی تھیں، اکثر وہ عمرے کرنے جاتے تھے۔ کہتا میری فیس بڑی مشکل سے دی جاتی تھی۔ اب رحمت کہتا ہے کہ میرے اندر کہیں یہ لالچ بیٹھ گیا کہ میں نے پیسے کمانے ہیں۔ اس کے حوالے سے وہ ایک ایونٹ سناتا ہے کہ جی میرے ابا نے کوئی پیسے لے رکھے تھے میرے چچا سے ادھار، اس دور میں زیادہ تو نہیں تھے، وہ 9,000 روپے تھے، لیکن وہ 9,000 روپے بہت ہوا کرتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے جی کہ وہ ابا وقت پہ نہ لوٹا سکے تو میری چچی آئیں، انہوں نے آ کے میرے ابا کی بڑی بے عزتی کی کہ جب تم دے نہیں سکتے تھے تو ادھار کیوں لیے تھے، اور وعدہ خلافی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ کہتا میں بولا تو میرے ابا نے میرے اوپر تھپڑ مارا، انہوں نے کہا خاموش، تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا وہاں سے کہیں میرے ذہن میں آ گیا کہ یار یہ پیسوں کے لیے میرے والد کی بے عزتی کی میری چچی نے۔ کہہ رہا گو کہ اب میں دیکھتا ہوں تو وہ خیر کوئی ایسی بات نہیں تھی، تقاضا کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کہتا مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ انہیں کوئی بدتمیزی اس طرح سے نہیں کی تھی، لیکن رحمت کہتا میرا یہ خیال تھا یہ تقاضا بھی جو ہے یہ بھی غلط ہے، اور میں نے بجائے اس کے کہ میں یہ مان لیتا کہ میرے باپ نے وعدہ خلافی کی، وقت پر پیسے نہیں لوٹائے، میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، اور اتنا پیسہ کمانا ہے کہ میں ان تمام کو ذلیل کروں گا۔ کہتا جی میرے چچا کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا، وہ لوگ بھی عمرے پہ آتے جاتے تھے، ان کی فیملی بڑی ماشاءاللہ گاڑیوں میں گھومتی تھی، اور ہمارے ابا کے پاس ایک سائیکل تھی، اور میں بسوں کے دھکے کھا کے ویگنوں کے کالج جاتا آتا تھا۔ کہتا میرے چچا کی ایک بیٹی تھی رخسانہ، اور کہتا ہے میں آئی ڈونٹ نو یہ پلاننگ کے تحت تھا، بدلہ لینا تھا، آئی ڈونٹ نو کہتا مجھے کیا تھا، لیکن میں رخسانہ کے پیچھے پڑ گیا۔ کہتا مجھے اس کی خوبصورتی اچھی لگنے لگی، اس کی گفتگو اچھی لگنے لگی، اب کزن تھی، جانا آنا تھا، اور رخسانہ کہتا میرے دل کے بڑی قریب ہو گئی۔ کہتا میں اس وقت یونیورسٹی میں پڑھا تھا، تو ایک دن میری چچی نے ہمیں دیکھ لیا، ہم ایک لاہور کے ایک پارک میں بیٹھے ہوئے تھے کسی کنٹین پہ، اور وہاں پر چچی اپنی بھابھی اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں سیر کرنے، جبکہ رخسانہ جو ہے وہ یونیورسٹی سے آئی تھی۔ اس نے کہا تھا میں نے یونیورسٹی جانی ہے، تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ سیر کرنے یہاں آ جائیں گے۔ خیر کہتا جی ان کی نظر پڑ گئی، وہ رخسانہ کو اپنے ساتھ لے گئیں، میں گھر آ گیا، میں نے ڈر کے ہمارے ابا کو کچھ بتایا نہیں۔
تو رحمت کہتا ہے جی کہ اگلے دن چچا اور چچی جو ہیں وہ آئے ہیں، اور میرے چچا نے میرے امی ابا کو تو کچھ نہیں کہا، ان کے سامنے وہ روتے رہے اور مجھے سامنے بٹھا کے میری بڑی بے عزتی کی۔ انہوں نے کہا 2 ٹکے کے آدمی تمہارے پاس ہے کیا؟ تو نے اپنی اوقات دیکھی ہے؟ اور ابھی کیا پدی کا شوروا تمہیں ابھی سے اس طرح کی حرکتوں کی پڑ گئی، اور تم نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ میں نے ساری زندگی تمہارے باپ کی مدد کی ہے۔ رحمت کہتا ہے میرے چچا مجھے بہت زیادہ رسوا اور ذلیل اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کو دے رکھا تھا، انہوں نے میری کئی بار فیسیں دی تھی، مجھے کتابیں خرید کے دی تھی، اور میرے ابا کی بھی چھپ کے مدد کیا کرتے تھے، اور شاید وہ اس لیے یہ کہہ رہے تھے، ویسے بھی ان کی بیٹی تھی، تو جن کی بیٹی ہو ایسے معاملے میں ان کا بولنا تو بنتا ہے۔ تو کہتا میں سر جھکا کے سنتا رہا، اور میں نے یہ طے کر لیا کہ میں اپنے چچا کو زیر کر کے دکھاؤں گا، اور جتنا پیسہ اس نے سعودی عرب سے بنایا اتنا پیسہ میں بھی بناؤں گا۔ کہتا جی یونیورسٹی میری اینڈ ہو رہی تھی، اور مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ باہر جانے کے لیے ویزا کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور باہر جاؤں گا تو کروں گا کیا۔ کرتے کرتے یہاں پر اس نے تلاش شروع کی، اور کیونکہ لائق تھا، سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا، اس نے ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کا انتخاب کیا جہاں پر دھڑلہ بھی ہے اور پیسے بھی ہیں، اتھارٹی بھی تھی اور رشوت بھی تھی، اور اس نے ایگزام دیے اور یہ ایک چھوٹا سرکاری افسر لگ گیا وہاں۔ اب محکمے میں جب یہ گیا تو یہ طے کر کے آیا ہوا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو اس نے کوئی 1 سال عزت کے ساتھ گزارا، اور 1 سال کے بعد یہ چھرا بن گیا۔ پنجابی جی لاہور چ کہتے ہیں چھوڑے لاتے، یعنی چھوٹے بھی لاتے نے گاٹے بھی لاتے۔ اس کے پاس جو بھی کیس آتا یہ ان سے رج کے کھل کھلا کے پیسے لیتا، اور 5 سال کے اندر اس نے گھر بھی بنا لیا، گاڑیاں بھی لے لیں، اور اس نے ایک ڈیرا بھی بنا لیا جہاں یہ شام کو بیٹھتا تھا اور لوگ آتے تھے اور لوگوں کی پرابلمز سنتا تھا اور حل کرتا تھا۔ اس کے ڈیرے کے اوپر لنگر بھی چلتا تھا، ہفتہ وار یہ وہاں پر قرآن خوانی بھی کراتا تھا، اور مدرسے کے بچے بلاتا تھا اور ان کو کھانا بھی کھلاتا تھا۔ تو یہ اس طرح کی زندگی گزارنے لگا۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب اس کی نوکری شروع ہوئی تھی اسی سال رخسانہ کی شادی کر دی اس کے چچا نے۔ یہ شادی پہ نہیں گیا تھا، اس کے ماں باپ گئے تھے۔ اب جس سے شادی کی تھی وہ لوگ کوئی بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے، اس کے چچا ہی اس کو سپورٹ کرتے تھے، مطلب رخسانہ کے والد اس کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہٹرامہ آدمی تھا اور سہل پسند تھا۔ وہ ڈیپینڈ کر گیا ان کے اوپر ہی کہ جی جو کچھ آئے گا سعودی عرب سے ہی آئے گا، ان کے گھر سے ہی آئے گا۔ یہ لوگ کرتے رہے 5 سال گزر گئے۔ 5 سال میں رخسانہ کے شوہر نے پھلی نہیں پھوڑی، 1 روپیہ نہیں کمایا۔ رخسانہ نے اس 5 سال میں کبھی رابطہ نہیں کیا رحمت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے رخسانہ کو باوجود اولاد بھی نہیں دی۔ اب یہاں تک کا معاملہ چلتا رہا۔ رحمت صاحب جب خوشحال ہوئے، اب وہ کہتے ہیں کہ گھٹیا آدمی اور رجا وہ تو پھر وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ رحمت کہتا ہے افتخار بھائی صورتحال یہ تھی کہ میرے پاس اپھل کی کمائی تھی، بے تحاشا پیسہ تھا۔ کہتا تکبر میرے اندر بے تحاشا آ گیا تھا، میرا ماتھا ایسے ہو گیا تھا، میں ہر ایک سے ایسے بات کر، ہاں جی کی مسئلہ ہے، یہ بل پڑ گئے تھے۔ کہتا بہترین گاڑیاں میرے پاس تھیں۔ کہتا جی میں نے گن مین رکھے ہوئے تھے، اور نہایت بدتمیز ہو گیا تھا، میں بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تھا۔ کہتا ایک عجیب رفتار تھی میری افتخار بھائی، لوگ اٹھ کے سلام کیا کرتے تھے، اپنے مسائل لے کر آتے تھے، اور میں کئی فیصلے بالکل ناانصافی میں مبنی کر دیا کرتا تھا۔ جی میں جو کہتا ہے میں بیٹھا نا، کوئی گل نہیں، پھر کیا ہے، اس طرح کی باتیں کہتا میں کرنے لگا۔ کہتا جی میں سچ مچ ایک برا آدمی بن چکا تھا، سوچ کے حوالے سے بھی، اور حرام کا پیسہ میرے پاس بہت تھا، اور اتنا زیادہ تھا کہ اگر میں دونوں ہاتھوں سے لٹاؤں
تو یہ زندگی کم از کم ہے. تو رحمت کہتا ہے جی کہ ایک دن کہتا میں گھر میں تھا, میری اماں نے کہا شادی کر لے, بہت ہو گئی بیٹا. اور کہتا میری اماں بڑی بھولی, ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کچھ ہینکی پیکی کر رہا ہوں. اس کا خیال تھا کہ افسر لگنے کے بعد اتنے ہی پیسے آتے ہیں. کہتا میرے ابا کو اندازہ ہو گیا تھا. اب میرے ابا مجھے کہتے تھے کن سن میں پتر جوڑ لے, پتر جوڑ لے. کہتا وہاں سے مجھے اندازہ ہے کہ میرے باپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں 2 نمبری کر رہا ہوں. رحمت کہتا ہے جی کہ جیسی شادی کی بات آئی تو میرے ذہن میں فوراً رخسانہ آ گئی. کہتا شاید میں اپنے کریئر بنانے میں اتنا مگن ہو گیا تھا, میں نے 5 سال میں شاید 5 بار اس کے بارے میں سوچا تھا. کہتا میں نے جب پوچھا تو مجھے یہ پتہ چلا جی رخسانہ کا شوہر جو ہے وہ پلی نہیں پھوڑتا, اولاد اس کے نہیں ہوئی, تیرا چچا ہی اس کو کما کے دے رہا ہے. کہتا مجھے بڑا غصہ آیا کہ مجھ سے میری محبت چھین لی, مجھے اتنا ذلیل کیا. اور اب جو ہے یہ ایک ایسے شخص سے بیادی ہے جو کماتا نہیں ہے. کہتا جی میرے ذہن میں ایک پلان آیا. کہتا پلان میں ایسے سوچتا تھا, شیطانی پلان. کہتا جی میں نے رخسانہ کے گھر کہتا میں گیا امی کو لے کے, اس کی سسرال, وہاں بیٹھے. کہتا رخسانہ نے بالکل بے اتنائی سے ڈیل کیا جس طرح کسی غیر سے بات کرتے ہیں. اس کی شوہر سے میری بات ہوئی تو میری امی نے پوچھا کہ کیا کر رہا, تو اس نے کہا کچھ نہیں کرتا. تو کہتا جی میں نے اس کو کہا کہ آپ فارغ ہوتے تو آ جایا کریں. منصور اس کا نام تھا. کہتا جی منصور کو میں نے کہا آپ آ جایا کریں میرے پاس آفس میں. اور کہتا میرا عہدہ دراصل ایسا تھا جو لوگوں کو متاثر کرتا تھا. لوگ تعلقات بنانا چاہتے تھے اور ایم ہی صبح صبح گڈ مارننگ کا میسج کر دیا کرتے تھے. تو کہتا منصور جو ہے وہ بھی متاثر ہو گیا تھا اور اس نے میرا نمبر لے لیا. دوستو معافی چاہتا ہوں, میں نے ویڈیو سے روک دیا تھا کہ ہمارے جو کپتان ہیں 2020 کے آغا, اس کے والد صاحب مجھے مل گئے تھے اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ جی آغا کی ٹیم نے, پاکستانی ٹیم نے کمال کر دیا, اور آغا سے کہے گا کہ یار اب یہ فائنل جیتے اور ہمیں یہ خوشی کا موقع دے. تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ جیتتا ہے تو وہ میچ جس دن جیتیں گے پاکستانی انشاءاللہ کپ لے کر آئیں گے, تو اگلے دن صبح واک کرتے ہوئے وہ مجھے مٹھائی بھی کھلائیں گے اور میں ان سے انٹرویو بھی کروں گا. یہ انہوں نے مجھے خود کہا کہ تم میرا انٹرویو کرنا. خیر دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رحمت جو ہے وہ اب زحمت بننے کا پروگرام بنا چکا تھا اور اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ منصور سے رخسانہ کو چھین لے گا. دوستو یہ جو اتھارٹی ہوتی ہے, یہ جو پیسہ ہوتا ہے حلال کا جو نہ ہو, خیر کئی لوگ تو باپ کے حلال کے پیسے کو بھی حلال کر دیتے ہیں, لیکن یہ جو 2 نمبر پیسہ ہوتا ہے, یہ جو تکبر ہوتا ہے, یہ جو انسانوں کو ہیچ سمجھنا ہوتا ہے, ماتھے پہ بل ڈال کے دیکھے نا جی کر کے بات کرنا ہوتا ہے, یہ بڑی تباہی پھیرتا ہے. یہ لوگ ایک عجیب سے خول میں عجیب سی زندگی جی رہے ہوتے ہیں. ان کا میری طرح کی درویشی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کیڑے کپڑے پائے نے, کیڑی گڈی رکھی ہے, کی گئے تھلے بہ گئے اتنے چلے گئے. تو رحمت کہتا ہے کہ افتخار بھائی منصور آ گیا میرے آفس, میں نے اس کی آؤ بھگت کی. جاتے ہوئے کہتا میں نے 10,000 روپے اس کی جیب میں ڈالے. تو اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا, میں نے کہا کہ یار کیا ہو گیا تمہیں, مجھے پتہ ہے کہ تم جو ہو وہ کماتے نہیں ہو, یہ معاملات ہیں. کہتا اس کی دعوتیں کرنی. کہتا 1 مہینے کے اندر مجھے پتہ یہ چلا کہ منصور جو ہے وہ نشہ کرتا ہے. کہتا شاید یہی وہ ویک پوائنٹ تھا جو میں اس کی ذات میں ڈھونڈ رہا تھا. میں نے کہتا اس کا نشہ وہ تھا جو اس کو مارتا نہ زندہ رکھتا, لیکن نشہ شمار ہوتا ہے. کہتا جی میں نے اس کے لیے جتنے دستیاب نشے تھے وہ سارے سب کے دروازے کھول دیے, پیسے بھی دینے, اور وہ ہر وقت ڈھونڈ رہتا تھا. کہتا جی کہ میں اس کے بعد رخسانہ کے گھر تو نہیں گیا, لیکن منصور شاید کہتا میں رخسانہ کو ہی چھین رہا تھا اس سے, میں اپنے چچا کو زیر کر رہا تھا, میں بدلہ لے رہا تھا حرام کے پیسے کے بلبوتے پہ. کہتا منصور سچ مچ ایک اس معاملے میں اچھا آدمی تھا کہ بڑا سیدھا تھا وہ حرام. کہتا میں نے منصور سے چھوٹے موٹے کام کروا لینے اور اس کے عوض کو زیادہ پیسے دے دینے. کہتا جب اس کو نشہ لگ گیا تو میں نے اس کو ایک ایسے نشے پہ لگا دیا
جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی. اور پھر اس سے پہلے کہ وہ نشہ کرتے 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 مر جاتا، ایک وقت آیا کہ منصور بہت زیادہ کہیں دھت تھا اور سڑک کراس کر رہا تھا. کہتا پتہ نہیں گاڑی نے مارا، ٹرک نے مارا، کیا ہوا. کہتا جی صبح فجر کی جب روشنی ہوئی ہے تو لاہور کی ایک مین روڈ کے اوپر اس کی لاش ملی اور پولیس کی کال آئی اور منصور کے گھر والوں نے جا کے لاش وصول کی. اور اس طرح سے میرا کام آسان ہو گیا، بجائے اس کے کہ پتہ نہیں وہ 2 4 5 سال میں مرتا. لیکن کہتا اس سارے سلسلے کے اندر 5 سال اور لگ گئے. تو کہتا جی کہ میں 34 سال کا ہو چکا تھا جب منصور کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور کیونکہ رخسانہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی تو وہ 32 کی ہوئی ہوگی. کہتا جی وہ بیوہ ہو گئی اور میرا راستہ صاف ہو گیا. رحمت کہتا ہے منصور سے تعلق کے اس عرصے میں جتنی بار منصور کو اس کے گھر سے لینے گیا، گھر سے باہر ہی کہتا میں ویٹ کرتا تھا اپنی گاڑی میں، یا جب بھی میرا رخسانہ کا آمنا سامنا ہو. کہتا کبھی رخسانہ نے نہ نگاہ بھر کے دیکھا، نہ اس کی آنکھوں میں وہ محبت تھی جو جہاں سے ہم جدا ہوئے تھے. کہتا وہ جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا ستی ساوتری پتی ورتا، وہ خاتون جو اپنے شوہر تک محدود رہتی ہے اور بس وہی اس کا مجازی خدا ہوتا ہے. تو کہتا جی میں نے بالکل اس کو یہ والی لڑکی پایا اور میرا کام آسان ہو گیا تھا. وہ مر گیا تھا منصور. کہتا 6 مہینے تک میں نے ادھر سے اس کی عدت کی مدت پوری ہو رہی تھی اور میں اپنے چچا سے اپنے مراسم ٹھیک کر رہا تھا، کیونکہ میرے چچا خود مجھ سے تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے تھے. کہتا انہیں دنوں چچا کا ایک کام بھی میرے ڈپارٹمنٹ میں آ گیا، میں نے وہ بھی کروا دیا تو چچا متی ہو گئے. کہتا افتخار بھائی 6 مہینے کے بعد میں اپنے والدین سے میں نے بات کی. میرے والدین اس حوالے سے بڑے خوش ہوئے. اب ان کو نہیں پتا کہ میں نے کیا واردات ڈالی ہے، کہ اچھی بات ہے کہ ان کی بھتیجی تھی، گھر کی بچی تھی، اولاد تھی نہیں تو گھر بس جائے گا. رحمت کہتا ہے جی میں رشتہ بھیجا میں نے اور میرے چچا نے فوراً ہاں کر دی. جب میری والدہ نے آ کے مجھے بتایا تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں امی آپ نہ دوبارہ جائیں اور رخسانہ سے پوچھیں کیا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے. تو خیر کہتا امی گئیں، امی کو رخسانہ نے کہا جس طرح میرے ماں باپ چاہیں، جس طرح آپ چاہیں، میری تو یہ مجال ہی نہیں ہے. کہتا پھر میں نے فون کیا، رخسانہ سے میری بات ہوئی. میں نے رخسانہ کے اندر اپنی اس معشوقہ کو ٹٹولا جو 10 سال پہلے مجھ سے جدا ہو گئی تھی. کہتا وہ نہیں تھی وہاں لیکن رخسانہ تو وہی تھی. تو کہتا جی میں نے اس سے شادی کر لی. کہتا افتخار بھائی میں نے رخسانہ سے شادی کی اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت محسوس کرنے لگا. لیکن چونکہ میری طبیعت کے اندر بدتمیزی آ گئی تھی، تکبر آ گیا تھا، گھٹیا گفتگو آ گئی تھی. کہتا اس کا مظاہرہ میں نے 3 4 دن ہی گزرے رخسانہ کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیا. کہتا رخسانہ نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، رسپانس اس کا بڑا چپ چپ تھا. وہ محنت وہ خدمت کرتی رہی میری. کہتا چند دن گزرے تو میرے ذہن میں عجیب سا ایک سوال آیا اور وہ سوال یہ تھا کہ رخسانہ نے 10 سال یا 9 سال منصور کے ساتھ گزارے ہیں اور اس تصور میں کہ منصور مر چکا ہے اور اس تصور میں کہ یہ منصور کے ساتھ تھی یا منصور کا وجود اس کے ساتھ تھا. کہتا میرے لیے عذاب ہو گیا. مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہتا پتہ نہیں کیا جیلسی تھی. کہتا میرے اندر جیلسی پیدا ہو گئی اور مجھے بجائے محبت کے رخسانہ سے نفرت سی محسوس ہونے لگی. کہتا میں اکثر اس سے بات کرتا منصور کے حوالے سے مختلف سوال کرتا. کہتا حالانکہ وہ ٹال دیتی تھی، وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتی تھی اور خدمت میں لگی رہتی تھی. کہتا جی مجھے پتہ نہیں کیوں ایک تکلیف سی رہی ہمیشہ کہ اس کا کیا تعلق اور کیوں تعلق. کہتا حالانکہ بڑی فضول بات تھی، وہ اس کی بیوی تھی، لیکن میں اس رفاقت کے دنوں کو لے کے سیاپا کر رہا تھا اور تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا. رحمت کہتا ہے کہ میں رخسانہ میں
اپنی محبوبہ تلاش کرتا تھا، وہ شوخ و چنچل لڑکی، لیکن اس کے اندر ہمیشہ ایک بیوی نکلتی تھی۔ مجھے بیوی کے ساتھ نہیں رہنا تھا، مجھے اپنی محبوبہ کے ساتھ رہنا تھا۔ کہتا عجیب سی خیالوں کی دنیا کا عادی بن چکا تھا میں۔ یہ کرتے کرتے کہتا میرا اس سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ کبھی بھی جواب نہیں دیتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، روتی تھی۔ کہتا میں نے اس کی کٹیس بھی کی۔ کہتا پہلے 2 سال اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، 2 سال کے بعد میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور میں نے بڑا جشن منایا، بڑا پیسہ لگایا۔ کہتا اس وقت اتنے عرصے میں آ کے رخسانہ کو آئیڈیا ہو گیا کہ جو میری انکم ہے یہ تو اتنی نہیں ہے جتنی میں خرچتا ہوں۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ اس نے میرے پرس میں پے سلپ دیکھی میری، اور پھر جب اس نے جج کیا کچھ عرصے تو اس نے مجھے کہا کہ تمہاری تو تنخواہ اتنی ہے، اتنی تنخواہ میں اتنا کچھ تو نہیں ہوتا جو تم نے بنا لیا اور تم ہر مہینے خرچ کرتے ہو۔ ہمارے گھر کا جو خرچہ ہے تمہاری سیلری سے 25 گنا زیادہ ہے، تو یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو کہتا میری بیوی تھی، میں نے اس کو کہا میری جان میں ایسے ایسے کرتا ہوں اور یہ ساری 2 نمبر کی کمائی ہے، اور یہاں پر امیر ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ تم 2 نمبر ہو جاؤ۔ کہتا رخسانہ مجھ سے بڑی ناراض ہوئی، 2-3 ہفتے روٹھی رہی۔ کہتا اس بات پہ وہ ناراض ہوئی مجھ سے کہ تم یہ چھوڑ دو، اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے اور ایسا نہ ہو کہ ہماری بیٹی اس کی وجہ سے کوئی غلط راستہ اختیار کر۔ کہتا جی میں نے کہا تو بکواس کر رہی ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ پیسے کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اور پیسے کو کیا پتہ کہ حرام کا یا حلال کا ہے۔ کہتا جی وہ مجھ سے لڑی کوئی 1 سال کے بعد کہتا جی پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، اب ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی، اور آہستہ آہستہ رخسانہ بھی ان آسائشوں کی اس پیسے کی عادی ہوتی چلی گئی، یا شاید اس نے ذہنی طور پہ قبول کر لیا اور وہ میری طرح ہو گئی۔ اب رخسانہ اس رنگ میں رنگ گئی تھی جو ان گھرانوں کی عورتوں میں آ جاتا نا، ایک رنگ، ایک تکبر، ایک گل، ایک تڑ کہ جی گل ہی کوئی نہیں، پیسے کنے پیسے، پیسے ہی پیسے۔ تو وہ کچھ بھی خرید لیتی تھی، اپنی مرضی گاڑیاں رکھنے لگ گئی، زیور بنانے لگ گئی، اور کہتا اگلے 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد میری بیوی میری ڈپلیکیٹ بن چکی تھی، اور وہ تقاضے پر آ گئی تھی، بھئی تم ایسا کرو اتنے پیسے لے کر آؤ، تم ایسا کرو کہ اتنے پیسے لے کر آؤ، تم اپنا ریٹ بڑھاؤ۔ اس طرح کے معاملات کہتا رخسانہ میرے ساتھ کرنے لگ گئی، اور میں بہت خوش ہوا کہ پہلے میں اکیلا سوچتا تھا، مجھے مشورہ دینے کے لیے میری بیوی بھی موجود تھی۔ کہتا جی ہم نے وہ جگہ چھوڑی، ہم لاہور کے ایک بہت پوش علاقے میں چلے گئے، وہاں پر رخسانہ نے ایک کلب جوائن کر لیا، میں ترقی کر کے اور بڑا افسر بن چکا تھا، بچے جو ہیں ہمارے 9ویں 10ویں کلاس تک پہنچ گئے۔ کہتا بڑا بہترین وقت گزرا تھا، اور میرے لیے وہ سارے فلسفے کہ اگر تم حرام کمائی کماؤ گے تمہارے بچے بگڑ جائیں گے یا کوئی تباہی آ جائے گی، کہتا کوئی تباہی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف میرے گھر میں نہیں تھی۔ دوستو رحمت کہتا ہے کہ میں اس تباہی کا، اس بربادی کا منتظر تھا جو حرام کے پیسے سے، حرام کمائی سے آ جاتی ہے۔ کہتا میں نے اپنے کالج کے دور میں، یونیورسٹی کے دور میں، کہتا میں نے راجا گیت بھی پڑھ لی تھی، وہ جو میں نے ابھی آپ کو درخت دکھایا نا سٹارٹ میں ویڈیو کے۔ کہتا یہ حرام اور حلال کا فلسفہ مجھے لگا کہ نہیں، یہ کتابوں تک محدود ہے اور اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا، اور میرا گھر تو بڑا خوشحال ہو گیا۔ رخسانہ جو ہے وہ اس پینڈو پنے سے، اس سادگی سے نکل آئی تھی، وہ فیشن کرتی تھی، مہنگے کپڑے پہنتی تھی، میرے ساتھ بھی اور اکیلی بھی پوری دنیا کی سیر کرتی تھی، ہم چھٹیاں گزارنے دبئی اور یورپ چلے جایا کرتے تھے۔ کہتا جی کہ ایک بہترین خوبصورت زندگی ہو گئی، اور میرا ریٹ فکس ہو چکا تھا، لوگوں کو پتہ تھا کہ بھائی پیسے دینے تو کام ہونا ہے۔ کہتا میرے گھر میں کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی دانت میں درد بھی نہیں ہوا۔ کہتا ایک بہترین صحت مند زندگی، میرے بچے صحت مند، انگریزی بولتے تھے اور کوئی فرق نہیں پڑا۔ کہتا میرے ذہن سے وہ خوف بھی نکل گیا جو کبھی تھا نا کہ نہیں یہ تو جو حرام کا پیسہ ہوتا ہے یہ تباہی پھیر دیتا ہے۔ کہتا کوئی تباہی نہیں ہوئی، میں ایزی ہو گیا، اپنی کمائی پہ راضی ہو گیا۔ رحمت کہتا ہے کہ افتخار بھائی جب انسان کے پاس اس طرح سے پھل کی کمائی آتی ہے نا تو وہ باہر منہ مارتا ہے۔ کہتا جی میں بھی یہ
خیانت کر رہا تھا اور خواتین کے ساتھ میری دوستیاں تھیں. کہتا جی یہ معاملہ چل رہا تھا اور کرتے کرتے کہتا عموماً ایسی خواتین جو ہے نا وہ کوئی کلیم نہیں کرتی. اور کہتا جی ایک نہایت عام شکل کی ایک بد شکل کہتا ایک خاتون, اور کہتا جی بس میں کوئی نشے میں تھا اور میرے معاملات ہوئے. کہتا کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکی جو ہے اس نے کہا جی کہ میں تو عدالت میں چلی جاؤں گی اور مجھ سے شادی کرو. کہتا معاملہ ایسا ہو گیا تھا میں فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا, تو میں نے سوچا یہ کہ میں اس سے فی الحال شادی کر لیتا ہوں. اور روزی اس کا نام تھا. کہتا میں روزی سے شادی کر لیتا ہوں, کچھ عرصے کے بعد جب اس کا یہ معاملہ حل کر دیں گے, اس کو یا کوئی ایسی دوائی کھلا دیں گے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. اور کہتا جی میں اس کو کچھ عرصے جب یہ خاموش ہو جائے گی اور میری زوجیت میں رہے گی, کہتا جی میں اس کو پھر ڈائیورس کر دوں گا. لیکن چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ میری بدنامی ہو سکتی تھی, تو کہتا میں نے اس سے نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد میں نے روزی سے کہا کہ تم میرے گھر میں رہو گی لیکن نوکرانی بن کے رہو گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتا افتخار بھائی باقاعدہ طور پر ایک بد شکل عورت تھی روزی, اور کہتا خیر میں نے اس سے نکاح کر لیا. نکاح کر کے میں گھر لایا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم جو تھک جاتی ہو نا تو یہ بڑی اچھی ملازمہ ہے, یہ اس گھر میں رہے گی. کہتا روزی کا بھی شاید مطمع نظر پیسہ تھا, طاقت تھی, اور میری زوجیت میں آ گئی تھی. بات کسی کو پتہ تو نہیں تھی لیکن میں تو جانتا تھا. کہتا میں اس کو ملازمہ بنا کے گھر میں لے آیا. کہتا رخسانہ نے اس کو سارے معاملہ سمجھایا کہ ایسے کرنا ہے, کھانا یہ پکے گا, فلاں یہ ہوگا, فلاں دن یہ ہونا ہے, اور گھر کے سارے جو کام تھے وہ معاملات اس کو بتا دیے. کہتا ہے کہ جی یہ سلسلہ چلتا رہا. اب ہوتا یہ تھا کہ رخسانہ تو اکثر یا تو جلدی سو جاتی تھی اور کبھی کبھی وہ دیر سے آتی تھی, لیکن جب وہ دیر سے بھی آتی تھی تو وہ 11 بجے تک 11:30 تک گھر آ جاتی تھی. کلب میں اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے, فنکشن ہو رہا ہے, تو وہ سو جایا کرتی تھی. تو کہتا جی یہ وہ وقت ہوتا تھا کہ جب روزی کیونکہ میری زوجیت میں تھی تو میں اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا. اور کہتا میں نے بڑی چالاکی سے کچھ اس کو دوائیاں وغیرہ کھلا کے اس تکلیف سے, اس عذاب سے بھی جان چھڑا لی تھی جس کی وجہ سے مجھے شادی کرنا پڑی تھی. کہتا ہے جی کہ کوئی 6 مہینے گزرے اور میں اب یہ پلان کر رہا تھا کہ اب میں روزی کو کسی بھی طرح دھکا دے کے یا کسی کیس میں انوالو کر کے اس کو کوئی الزام لگا کے گھر سے نکالوں. تو کہتا ہے جی ایک دن میں اس کے کمرے میں تھا اور دروازہ کھلتا ہے, رات کا وقت تھا اور رخسانہ سامنے کھڑی ہوئی تھی. اب رخسانہ کے لیے ہم غیر حالت میں ہیں, جبکہ روزی میری بیوی ہے, یہ وہ جانتی نہیں. کہتی وہ بہت بولی, اس نے روزی کو مارا, اپنے کمرے میں روتی ہوئی چلی گئی. کہتا مجھے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بتانا تھا. کہتا جی میں نے فوری طور پہ نکاح نامہ دکھایا. میں نے اس کو کہا یہ دیکھ میں نے اس سے شادی کر رکھی ہے, یہ میری بیوی ہے. کہتا رخسانہ تو اور زیادہ روئی اور چلائی. اس نے کہا تم نے میرے اعتماد کو توڑ دیا, تم نے اس سے شادی کر لی اور اس کی شکل دیکھی تم نے. اور کہتا جی وہ میری کوئی بات نہیں سن رہی تھی. اس کے لیے یہ بہت کرب کی اور اذیت کی بات تھی کہ میں نے روزی سے شادی کیوں کی. کہتی جی ہمارے درمیان کھچاؤ رہنے لگ گیا. اب یہ ایکسپوز ہو چکا تھا. اب روزی کو جب یہ پتہ لگا کہ میری بیوی کو پتہ لگ گیا تو وہ باقاعدہ طور پہ میری بیوی کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی. اب میرے گھر میں سوتنوں کے جھگڑے شروع ہو گئے. کھانے کے اوپر بھی جھگڑا ہو رہا ہے, سیٹ پہ آ کے بیٹھنے پہ بھی جھگڑا ہو رہا ہے گاڑی میں, اور بچوں کے شور مچانے پہ بھی جھگڑا ہو رہا ہے. کہتا ہے افتخار بھائی میری زندگی عذاب ہو گئی, میرے گھر میں باقاعدہ میدان جنگ بن گیا. کہتا میرا سکون برباد ہو گیا. اور اب میری بیوی نے جو ایک کام کیا وہ یہ کیا کہ اس نے اگلے چند دنوں میں اپنے سرکل میں جو ان کا سوشل کلب تھا اس میں واٹس ایپ سب جگہ بتا دیا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے. کہتا حتیٰ کہ میرے ڈپارٹمنٹ تک پتہ لگ گیا کہ میں نے روزی نام کی لڑکی سے شادی کر لی. اور جو میرے قریبی دوست تھے وہ مجھے کہنے لگے یار تو انا ہے یہو جی کڑی نہ بیاہ کری دا.
کہتا ہے افتخار بھائی میرا گھر میدان جنگ تھا، سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور شاید وہ حرام کا جو پیسہ تھا اس نے اب اپنا ایک دم اثر دکھایا تھا۔ کہتا میں کوشش یہ کرتا تھا کہ رات آفس میں گزار لوں، میں گھر کے جھگڑوں سے تنگ آ گیا۔ دوستوں میں نے بہت ساری چیزیں نہیں بتائیں آپ کو۔ کہتا جی میرا ایک ڈرائیور تھا جمشید، میں نے جمشید کی ڈیوٹی لگا دی کہ جی بی بی کو کہیں جانا ہے، بی بی نے کہیں آنا ہے اور پیسے بھجوانے، جو بھی کچھ تھا، تو کوئی چیز منگانی، السلام علیکم جی، تو جمشید کیا کرتا تھا۔ 27 سال کا ایک لڑکا تھا، نوجوان، اور بڑا تابع دار تھا اور پکا ملازم تھا سرکاری، میرے آفس کا تھا۔ کہتا ہے جمشید نے یہ سارے معاملات کرنے، اور ایک وقت آیا کہ جمشید میڈیٹر بن گیا میرے اور رخسانہ کے درمیان۔ ہمارے درمیان اتنی دوریاں پیدا ہو گئیں کہ میں کچھ کہتا تھا تو وہ سمجھتی نہیں تھی، جب جمشید جا کے اس کو سمجھاتا تھا کہ بھابھی ایسے کر لیں، ویسے کر لیں، تو جمشید کی بات ماننے لگی۔ کہتا دوسری طرف جو وہ تھی روزی، اب میرے بھائی کو نوکری دلواؤ، ایک کو باہر بھیجو، کہتا ایک فرمائشیں شروع ہو گئیں۔ کہتا میں نے جس لڑکی سے جان چھڑا لینی تھی خاموشی سے، اس کو باقاعدہ طور پر میری بیوی اناؤنس کر کے رخسانہ نے میرے گاٹے فٹ کر دیا تھا، اور میں اب اس سے جان نہیں چھڑا سکتا تھا۔ کہتا جی روزی نے پہلے ایک بیٹی پیدا کی، پھر دوسری پیدا کی۔ کہتا اگلے 4 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں مجھے عطا کی۔ کہتا میری اولادیں ہیں اور میرے لیے قابل فخر ہیں، قابل عزت ہیں، لیکن میری اولاد کی جو شکل و صورت اور رنگت سیم ٹو سیم روزی کی طرح کی تھی۔ کہتا افتخار بھائی زندگی ایک ایسی جگہ پہ آ گئی، میں ڈپریشن میں رہنے لگا، میں نے سیشن لینے شروع کر دیے۔ کہتا میرا بچہ 2nd ایئر میں تھا اور میں بڑی تکلیف میں تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ عذاب اب ختم ہو جائیں گے اور تھم جائیں گے، کیونکہ میں بھی ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ کہتا جی ایک دن مجھے پتہ چلا کہ رخسانہ گھر میں نہیں ہے۔ کہتا میرا ڈپارٹمنٹ ایسا تھا کہ میں نے فوری طور پر تاریں ہلائیں، ٹلیاں کھڑکی ہیں۔ کہتا 6.5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پتہ یہ چلا مجھے، میرے علم میں آئی کہ میری بیوی رخسانہ میرے ڈرائیور جمشید کے ساتھ بھاگ گئی۔ دوستو رحمت یہ سنا کہ رو پڑا، اور اتنا شدید رویا ہے، اتنا شدید رویا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ رو رہا تھا۔ کہتا ہے افتخار بھائی میری بیوی، میری محبت، میرا پیار، جس میں میں نے سب کچھ نشاور کیا، وہ کالج میں پڑھنے والے میرے 2 بچے چھوڑ کے وہ میرے ڈرائیور جمشید کے ساتھ بھاگ گئی۔ دوستوں وہ رویا، اور رونے کے بعد اس نے فون کاٹ دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کا نمبر ملایا، رحمت نے فون نہیں اٹھایا۔ دوستوں اس کے بعد میں نے 2 گھنٹے کے بعد ٹرائی کی، اس کا نمبر بند تھا، اور آج صبح جب میں اٹھا اور میں نے اس کا نمبر ملایا تو اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا۔ میں اس کو ڈھارس دینا چاہ رہا تھا، میں اس کو دلاسا دینا چاہ رہا تھا، میں اس کو کہنا چاہ رہا تھا کہ تو نے جو کیا ہے، یقیناً یہ ساری ڈیولپمنٹ اسی کی وجہ سے ہوئی، حرام لقمے نے ہی سب کچھ کیا۔ لیکن میں نے پھر ریزیوم کیا کہ اس کا باپ جس کی پرچون کی دکان تھی، کیا وہ کم تولتا تھا، کیا وہ اوور چارجنگ کرتا تھا؟ کیونکہ اس نے بتایا اس کے باپ کی پرچون کی دکان تھی اور اس نے اس کی کمائی سے اس کو پالا تھا۔ رحمت سے تو میرا رابطہ نہیں ہوا، لیکن اللہ کی رحمت سے میرا رابطہ ہوا۔ اور ابھی سارے راستے جب میں پارک میں آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس کہانی سے سیکھنے کے لیے کتنا کچھ ہے، اس کہانی پہ کتنی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ یقیناً میں یہ مانتا ہوں کہ حرام کا پیسہ جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور اس کے اوپر میں بے تحاشا ڈرامے لکھ سکتا ہوں، کانکوکٹڈ سٹوریز لکھ سکتا ہوں۔ لیکن پھر تاریخ میں ہمیں ایسا بھی ملتا ہے کہ
کہ باپ جو ہے وہ بڑا شریف آدمی ہے اور جو اولاد ہے وہ اس طرح کی نکمی اور 2 نمبر نکل آئی. لیکن یہ ریئر ہوتا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں دوستو, بہت کم ہوتا ہے کہ ایسا ہو کہ آپ کے گھر میں حلال کمائی آتی ہے اور آپ کی ماں نے آپ کو درود شریف پڑھ کے دودھ پلایا ہو اور بسم اللہ پڑھ کے گھر کی ہانڈی پکائی ہو اور ہر برے وقت میں آپ کے والدین نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, تیری رضا میں راضی ہیں, اور آپ کے گھر میں اس طرح کی اولاد یا اس طرح کے ایونٹ ہو جائیں. خیر, ایونٹ بہت بہت برے زندگی میں آتے ہیں اور عام زندگی میں بھی آتے ہیں جو حلال کماتے ہیں, لیکن حرام اور حلال کا ایک فرق بڑا واضح ہے. حلال کمانے والے کے پاس جو آسودگی ہوتی ہے, جو خوشی ہوتی ہے, جو فخر ہوتا ہے, جو متانت ہوتی ہے, جو تنتنا ہوتا ہے, وہ حرام کمانے والے کے پاس نہیں ہوتا. حرام کمانے والے کو لوگ منہ پہ سلام کرتے ہیں لیکن پیچھے گالیاں دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کیا 2 نمبری کرتا ہے. تو دوستو, کیونکہ میرے دین نے منع کر دیا, میرے اللہ کا حکم ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ حرام لقمہ مت کھلاؤ اپنی اولاد کو, حرام مت کماؤ, ناجائز طریقوں سے مت کماؤ, تو بس میرے لیے اتنا کافی ہے. میں اس میں کوئی وجہ کو توجہ تلاش نہیں کروں گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں, حلال کی کمائی میں, حلال کی شہرت میں, حلال کے مرتبے میں, حلال کے پیسے میں, حلال کے رشتوں میں بڑی برکت ہوتی ہے دوستو. کبھی رحمت سے رابطہ ہوگا تو پوچھوں گا کہ سنا یار کی بنیا, روزی نے تیرے نہ کی کیتا. لیکن مجھے ایسا لگا کہ رحمت نے جو کیا تھا اس کو سود سمیت لوٹا دیا گیا. اس نظام نے, اس قدرتی نظام نے اس کو سود سمیت اس کا ظلم واپس کر دیا. دوستو, آپ کیا کہتے ہیں, کیا رحمت کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اس کے گھر میں ایک ایسا رزق آتا تھا جو ناپاک تھا, جو حرام تھا, یا رخسانہ نے یہ سب کچھ اپنی جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کے کیا؟ اس پر جواب ضرور دیجیے گا, کمنٹ ضرور کیجیے گا, اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو حلال رزق اور خوشیوں سے بھرا رکھے, حلال رزق اور حلال رشتوں سے, حلال خوشیوں سے بھرا رکھے. آمین. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.